إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا ہی فضل اور اس کا احسان ہے، اس ماہ مقدس میں ہمیں بہت ساری عبادات کرنے کے مواقع وہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی بہترین کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں اس حالت میں کہ میرا جو خاتمہ ہے وہ اچھا ہو اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ یقیناً یہ سوچ بڑی عمدہ ہے۔ بندے کا اختتام اچھا ہو تو اس کے لیے بشارت بھی ہے۔ انسان کی زندگی جتنی بھی گزرتی ہے اس کی زندگی کے جو آخری لمحات ہوتے ہیں وہ اس کی پوری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کتنے ہی گناہ کرتا رہا، نافرمانیاں کرتا رہا، مگر موت سے قبل کوئی ایسی گھڑی آ گئی کہ وہ بندہ بدل گیا، اس کو احساس پیدا ہو گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اب میں ان گناہوں کی طرف نہیں پلٹوں گا، اب وہ نیک بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ جو اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے اب وہ نیک بن گیا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا، تو معاشرے میں لوگ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں اور اس چیز کی وہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ پہلے وہ جیسا بھی تھا مگر بعد میں وہ بدل گیا، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اس نے توبہ کر لی۔ تو کیا ہماری بھی ایسی ہی سوچ ہے؟ کیونکہ 11 مہینے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے اور اب 1 مہینہ جو ہماری تربیت اور اصلاح کا ہے، یقیناً کوئی بھی دن ایسا خالی نہیں گزرتا کہ وعد و نصیحت سننے کا موقع نہ ملتا ہو۔ دین تو وہی ہے اور سننے والے بھی وہی ہیں، لیکن کیا ہم بدلے ہیں کہ نہیں اپنے متعلق ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہر مسلمان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ہر بندہ اس خوش فہمی کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے کہ جی میں قرآن مجید سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں اس کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میں نے رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی دفعہ قرآن مجید کو مکمل بھی کر لیا۔ یقیناً یہ نیکی کا کام ہے، بہت اچھی بات ہے،
لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی غور کیا کہ یہ جو کتاب ہدایت ہے، اس کتاب ہدایت میں لکھا کیا ہے؟ یہ ہماری اصلاح کی کتاب تھی، تو کیا کبھی ہم نے اس کو سمجھ کے بھی پڑھا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اختتام اچھا ہو تو اس کو پڑھے بغیر تو اختتام اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی مدرسے میں پڑھنا، علم حاصل کرنا، اتنا لمبا طویل کئی سالوں پر محیط یہ کورس کرنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، مگر آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکے۔ قرآن مجید تو ہر گھر میں موجود ہے، ترجمے کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی آپ کو کوئی کورس کرنے پڑیں گے کہ آپ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے؟ اگر کوئی بندہ اپنا خاتمہ اچھا چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو، اگر آپ نے اس کتاب کو اگر سمجھ کے نہیں پڑھا، جس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ محنت نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل میں سے کچھ وقت نکال کے روزانہ اس کو سمجھ کر پڑھنا تھا، اور آپ اس کو کئی دفعہ مکمل بھی کر چکے ہوتے اور آپ کی زندگی بدل جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمارے اندر اتنی کوتاہیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو سمجھ کے پڑھ لیا جائے تو ہم بہت ساری چیزوں کی خود اصلاح کر سکتے ہیں۔ پھر یہ اتنے لمبے دروس پروگرام، ان کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان کیا، مگر کن کے لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے سمجھنے والوں کے لیے آسان کیا۔ تو کیا کوئی سمجھنے والا ہے کہ اس کتاب کو سمجھنا چاہے؟ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے تاکہ میرے بندے کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ واقعہ انسان کے ذہن میں اچھی طرح نقش ہو جاتا ہے، بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور واقعات بھی وہ جو حقیقت پر مبنی ہیں، جن کو اللہ نے ہمارے لیے نصیحت بنا کے نازل کیا، ہماری اصلاح کے لیے، مگر ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ انسان اگر بدلنا چاہے تو یقین جانیے یہ کتاب انسان کو بدل دیتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر جید سند کے ساتھ ایک واقعہ ذکر کیا کہ خلیفہ مامون کی مجلس کے اندر ایک شخص حاضر ہوا۔ اس وقت کہ جب اس کی مجلس برپا کی گئی، بہت سارے علمی میدان کے ماہر لوگ اس محفل کی زینت بنے۔ ایک نوجوان اس مجلس کے اندر حاضر ہوا اور خلیفہ سے جب ملاقات ہوئی تو خلیفہ سے تعارف ہوا۔ اس نے پوچھا نوجوان سے کہ کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ یہودی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں یہودی ہوں۔ تو کہا تم اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بڑوں کو، اپنے آباء و اجداد کو، باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا کہ وہ بھی یہودی تھے، تو میں بھی انہی کے راستے پر ہوں، تو میں ان کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خیر یہ ایک محفل تھی جس کا اختتام ہوا تو یہ نوجوان بھی چلا گیا۔ اگلے سال جب دوبارہ محفل منعقد ہوئی تو یہی نوجوان اس محفل میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے اور دین کے اہم ترین مسائل و معاملات پر لوگوں کے سامنے بڑے بہترین انداز میں تقریر کرتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ سے ملاقات ہوئی۔ خلیفہ مامون نے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ کہا میں نے آپ سے پچھلے سال کہا تھا آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ نے انکار کر دیا۔ اس وقت آپ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا اور اب آپ نے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ میں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ کہا کہ ضرور بتائیے کیا دیکھا اسلام کے اندر؟ اس نے کہا کہ میں ایک بہترین خطاط ہوں، میں کتابت کرتا ہوں، قلم اور دوات کے ساتھ جو لکھائی کی جاتی ہے اس کو خطاطی کہا جاتا ہے۔
اور وہ بہت بڑا خطاط تھا. اس نے کہا کہ میں نے چیک کیا کہ دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں ان میں کس حد تک سچائی پائی جاتی ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے تورات کے 3 نسخے اپنے ہاتھوں سے لکھے اور ان تینوں نسخوں کے اندر میں نے اپنی طرف سے رد و بدل کر دیا، کہیں اضافہ کر دیا اور کہیں کمی کر دی. اور وہ تینوں نسخے لے کے جب میں ان یہودیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے یہ ہاتھوں ہاتھ کتاب خرید لی، صرف یہ دیکھ کر کہ اس کی تحریر کتنی عمدہ اور نفیس ہے، کتابت کتنی خوبصورت ہے اور کتنا بہترین لکھا ہوا ہے، اور لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ وہ کتابیں مجھ سے خرید لی. کہتا پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے، اس کے اندر بھی میں نے اسی طرح رد و بدل کیا، کہیں کمی کر دی کہیں اضافہ کر دیا. اور پھر میں عیسائیوں کی طرف چلا گیا جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے سامنے جب میں نے انجیل کو پیش کیا تو وہ بھی رہے نہیں، بلکہ انہوں نے بھی بڑے مہنگے داموں مجھ سے وہ کتابیں خریدی، اور ہر ایک نے بڑی تعریف کی کہ کتنی پیاری تحریر ہے، اور ہر بندے نے کوشش کی کہ مجھے مل جائے. وہ میں نے ان کو بیچ دی. اس نے کہا پھر یہی تجربہ میں نے قرآن مجید پہ کیا. قرآن مجید کے 3 نسخے میں نے اسی طرح تحریر کیے، کہیں اضافہ کیا تو کہیں کمی کر دی. لیکن وہ نسخے لے کر جب میں مسلمانوں کے عبادت گاہ کی طرف گیا اور وہاں ان کو دکھانا چاہے تو جو بندہ بھی مجھ سے لیتا اس کو دیکھتا، اس کو پڑھتا، چیک کرتا اور مجھے واپس کر دیتا. کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہیں. تو کہتا وہ 3 نسخے قرآن مجید کے میں لے کر کئی جگہ گیا کہ کوئی مسلمان تو خریدے گا، مگر کسی بندے نے وہ نسخے نہیں خریدے. ہر بندے نے اس میں ان غلطیوں کو پکڑا اور دیکھا. کہا اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ دین اسلام کا جو مذہب ہے یہ بالکل سچا ہے اور یہی حق ہے، اور میں اس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا. تو ایک یہودی جو قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح اگر وہ حق سمجھ سکتا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب ہمارے گھروں کے اندر موجود، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اور ہم اس کتاب کے ساتھ محبت کتنی کرتے ہیں، ہم کتنے اس کتاب کے فضائل بھی سنتے ہیں، لیکن ہم خود بدلتے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہم کتنا بدلتے ہیں. ابھی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود مشاہدہ کیجئے کہ ہم اس قرآن مجید پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس قرآن مجید کو ہم پڑھتے بھی ہیں، اس قرآن مجید کے ساتھ ہم محبت بھی کرتے ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو اس قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، صحابہ کرام نے اس دین کو سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی سیرت طیبہ میں کیسی رہنمائی فرمائی. ہم اس سے رہنمائی نہیں لینا چاہ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مبارک کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، یہ ہمارے موبائل کے اندر بھی ہے، یہ ہمارے گھر پہ بھی ہے، گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو USB کے اندر بھی موجود ہے، ہم دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم نے قرآن مجید محفوظ رکھا ہوا ہے. ہم اسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں، مگر اس کتاب میں ہے کیا وہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 4 پارے کے اندر کچھ وراثت کے مسائل بیان کیے. باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے مرنے کے بعد وہ جو وراثت ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی. معاشرے کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو وراثت کے جو شرعی اصول ہیں اس سے ہٹ کر وہ تقسیم بھی کرتے ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں کہ وہ تقسیم کرتے ہی نہیں ہیں. جو وارثوں کے اندر بڑا ہے وہ اس کو دبا لیتا ہے اور حقداروں کو حق نہیں دیتا. اگر بھائی جھگڑتے ہیں تو بھائیوں کو دے دیتا ہے، بہنوں کو نہیں دیتا. جبکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، ہم تو قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کے ساتھ کیسی محبت ہے کہ پروردگار کے اس پیغام کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اس میں احکامات ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہم سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمارا اختتام بہت اچھا ہوگا، جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمیں کلمہ بھی نصیب ہوگا.
تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ کلمہ جاری کر دے؟ ہم کسر تو کوئی بھی نہیں چھوڑ رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تجارت کے اصول بیان کیے اور اس کی جو عملی زندگی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کر کے بتا دی، صحابہ کرام کی تربیت فرما دی تجارت کے اصول کیا ہیں۔ لیکن آج کے معاشرے میں شاید کوئی بندہ ہو جو سود سے بچا ہوا ہو، جو سود کے اندر کسی نہ کسی ذریعے سے ملوث نہ ہو، شاید کوئی ایک بندہ ایسا ہو معاشرے میں، ورنہ ہمارے لین دین، ہمارے معاملات، ہمارے حساب و کتاب، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار، یہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں سودی نظام کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ۔ اگر ہم کمیٹیاں بھی ڈالتے ہیں تو ہماری کمیٹیاں بھی وہ ہوتی ہیں جو سودی نظام کے تحت ہوتی ہیں، لگی کمیٹیاں، جو بولی والی کمیٹیاں ہیں، جو شریعت کے بالکل منافی ہیں۔ کام تجارت کاروبار ہمارا بینکوں کے ساتھ اتنا مضبوط جڑا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ہم بچنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے قرض لینا تو بینکوں سے لینا ہے، اگر گاڑیاں لینی تو بینکوں سے لینی، اس کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا پہیہ چل ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو، تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ کے اس حکم کو جب تم نے سن لیا کہ سود حرام ہے، تم پر لازم اور فرض ہو جاتا ہے کہ تم یہیں سے اس کو چھوڑ دو گے، جو تمہارا اصل حق، جو تمہاری اصل رقم ہے وہ تم لے سکتے ہو اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو۔ اگر یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی تم پر اثر نہیں ہو رہا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بغیر زندگی ہم جی نہیں سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر یہ تمہارا قدم معمولی نہیں ہے، پھر تم نے جو قدم اٹھا لیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم اعلان جنگ کر رہے ہو۔ تو جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر چکی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم دنیا سے جائیں گے تو کلمہ نصیب ہوگا، ہمارا اختتام اچھا ہوگا۔ ہم خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ جی ماہ مقدس آیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، روزے بھی ہمارے سارے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، تراویح کی نماز بھی ہو رہی ہے، صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ واقعتاً یہ اعمال قابل قدر ہیں اللہ کی نظر میں، بہت اجر و ثواب ہے، لیکن آپ آئینے کا صرف ایک حصہ دیکھ رہے ہیں، آئینے کو ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں، جو دوسری سائڈ ہے اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ ہم جہاں یہ نیک اعمال کر رہے ہیں دوسری طرف ہم نے جو آگ لگائی ہے وہ ہمارے اعمال کو برباد کر رہی ہے۔ یہ نیکیاں مقبول تب ہوں گی جب ہم باقی معاملات کی اصلاح کریں۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر کی دیوار بن رہی ہو اور دیوار ٹیڑھی ہو جائے تو کیا وہ جو دیوار ٹیڑھی ہوگی اس کی ایک اینٹ ٹیڑھی ہوتی ہے یا کئی ساری اینٹیں نکالنی پڑتی ہیں اس کے بعد دیوار کو ہم سیدھا کریں گے؟ یقیناً ایک اینٹ نہیں بلکہ آپ کو کئی اینٹیں نکالنی پڑتی ہیں، اس کے بعد اس دیوار کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، پھر وہ دیوار سیدھی ہوتی ہے۔ یہاں بھی اصلاح کے لیے ایک کام یا ایک بات یا ایک معاملہ نہیں بلکہ کئی سارے معاملات ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے اندر کتنے سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اولاد کو، اور والدین کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہدایات دے کر بتلا بھی دیا کہ تم بہترین تربیت کر کیسے سکتے ہو، آپ نے عملاً بھی بتا دیا، اور کئی مواقع پر صحابہ کرام کی آپ نے تربیت بھی کی اور اصلاح بھی فرمائی۔ لیکن آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، تو ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہی نہیں، اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے، گویا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے۔ پھر یہ اولاد اگر والدین کی عزت یا احترام نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی، تو سوچئے کہاں کمی رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن مجید کے قریب کیا ہی نہیں کہ وہ اس کا ترجمہ پڑھیں۔ جب ان کی نظروں کے سامنے یہ آیت گزرے گی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور والدین کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنی ہے، اور ان کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ آپ نے تیار رکھنا ہے کہ میں نے کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں چھوڑنا کہ جس میں والدین سے میں دور ہو جاؤں، بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ اگر اولاد کو قریب کیا ہوتا، وہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتی، تو آج والدین شکوہ نہ کرتے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ گویا ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، جو کہ اجر و ثواب ہے، لیکن ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ پھر معاشرے کے اندر اگر آپ برائیوں کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وہ لوگ جن کی سوچ یہ ہے، جو چاہتے یہ ہیں کہ معاشرے کے اندر جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کے اندر فحاشی کو، بے حیائی کو فروغ دیا جائے، اور معاشرے کے اندر ان لوگوں کی سوچ کو بدل دیا جائے تاکہ ان کی سوچ بھی ویسی ہی ہو جائے، تو ایسا کرنے والے لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو کیا فحاشی اور عریانی پھیلانے کے لیے کوئی الگ سے ٹیم تو نہیں آئی ہوئی کہ جو آپ کو زبردستی دھکیل رہی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے اور آپ کو ایسا کرنا ہے؟ یہ چیزیں ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لی۔ آپ دیکھ لیجیے مسجد کے اندر کتنے لوگ بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، جس کی وہ ضرورت ہے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی کس قدر ہے؟ کون بندہ ان سے کس حد تک بچنے کی کوشش کرتا ہے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندہ اپنے متعلق اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کتنا ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جبکہ ہم تقوی کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن برائی سے بچنے کی کوشش کہاں تک ہے؟ وہ تصاویر، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمیں وہ برا بھی نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ پہلے اگر کوئی ایسی گندی تصویر سامنے آتی تھی تو ہم اس کو دیکھنے میں شرم محسوس کرتے تھے، اگر کوئی تصویر ایسی ہمارے بچوں کے سامنے آتی تو ماں باپ شرمندہ ہوتے تھے کہ ہمارے بچے یہ کیا دیکھ لیں گے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب وہ چیزیں جن کو ہم شرم و حیا سمجھتے تھے وہ ہمارے اندر رچ بس گئی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں رہا، وہ احساس نہیں رہا، وہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہا۔ اور اگر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا تو دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔ لیکن یہ ڈر اور خوف جب بھی آ جائے، زندگی کسی حصے یا کسی موڑ کے اندر بھی آ جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک واقعہ ذکر کیا ایک شخص کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا کہ ایک بندہ جس کی زندگی گناہوں میں گزری تھی، اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزاری۔ جب وہ بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں اور میری پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے، میرے مرنے کے بعد تم نے ایک کام کرنا ہے، اور یہ تمہیں میں وصیت کر رہا ہوں کہ تم نے ایسا ہی کرنا کیا ہے؟ جب میں مر جاؤں لکڑیاں اکٹھی کرنا، آگ جلانا، اس آگ کے اندر مجھے پھینک دینا، جب میرا جسم بالکل جل جائے، اگر کوئی ہڈی باقی رہ جائے تو اس کو بھی اچھی طرح رگڑ کے پیس دینا، پاؤڈر بنا دینا، اور یہ پوری کی پوری راک جس دن تیز ہوا چلے اس کو اڑا دینا ایسی جگہ پر جہاں پانی بھی ہو کہ اگر کوئی نیچے گرے گی تو پانی میں بہہ جائے یا پھر وہ ہوا کے اندر اڑ جائے۔ ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ نہ میں ہوں گا نہ اللہ مجھے پوچھے گا کہ تو نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ جو پانی میں ڈوب کے مر گیا اس کو تو خبر نہیں ملی تو عذاب کیسے ہوگا، اگر کوئی جل کے مر گیا تو اس کو تو خبر نہیں ملی تو عذاب کیسے ہوگا، کسی جانور نے اس کو کھا لیا تو اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا۔ لوگ یہ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے عذاب قبر آپ نے دینا ہے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ تو اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہو۔ اس واقعے کے اندر ان لوگوں کا رد موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کیا، یعنی رات کو حکم دیا جمع ہو جا، وہ دوبارہ وہ جمع ہو گئی، انسان کو اپنے سامنے دوبارہ کھڑا کیا، فرمایا کہ تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا اللہ جانتا نہیں کہ بندے نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کو تو سب پتا ہے، مگر اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کی زبان سے کہلوایا۔ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے، من خشیتی کا، یہ سب کچھ میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، کیونکہ میری زندگی میں گناہ اتنے تھے،
کہ میں ڈر گیا کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا. بس وہ جو تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، میں نے اس لیے سب کچھ کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اس بندے کو معاف فرما دیا اس ڈر کی وجہ سے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈر گیا. تو کسر تو ہم نے بھی نہیں چھوڑی. اس شخص کے متعلق آتا ہے کہ وہ کفن چور تھا. لوگ میت دفن کر کے جاتے تھے اور وہ ان میت کو ننگا کر دیتا تھا، قبر میں سے کفن نکال لیتا تھا. اس کا یہ گناہ تھا. تو اس کے دل میں تو ڈر آ گیا، وہ تو بخشا گیا، لیکن ہمارے دل میں تو ڈر ابھی بھی پیدا نہیں ہوا. اگر دیکھا جائے حقوق و لباس کا معاملہ، ہمارے اندر جو ناراضگیاں، جو نفرتیں، جو دشمنیاں، جو عداوتیں ہمارے دل کے اندر جو آ چکی ہیں، بے شک ہم زبان سے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن وہ نفرت اور غصہ ہمارے دل سے نکلا تو نہیں ہوتا. تو یہ کیسا معاف کیا آپ نے اپنے دل کو صاف ہی نہیں کیا. یہ دل تو ایک ایسا مرکز ہے جو ایمان کا مرکز ہے، جہاں ایمان ہونا چاہیے تھا. آپ نے ایمان کے ساتھ کن کن چیزوں کو اکٹھا کر لیا. آپ اپنے ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر پھر یہ نفرتیں، یہ حسد، کینہ، یہ عداوت، یہ بغض، یہ دشمنی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہو تو خاتمہ اچھا تو جب ہی ہوگا کہ جب آپ حقوق العباد کے معاملات کو توجہ کے ساتھ دیکھیں گے اور جس کا جو حساب بنتا ہے دنیا میں ہی دے کے ان کو فارغ کر دیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ آپ کے لیے وہاں کھڑے نہ ہوں اور آپ کی نیکیاں اس کو دے دی گئی تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا. یہ جو دنیا میں نیکیاں اکٹھی کی ہیں یہ اگر وہاں تقسیم ہو گئی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کی ضرورت ہے. اگر حقوق اللہ کے اندر ہم بہت اچھے ہیں تو آپ نے یوں سمجھے کہ ایک پاؤں دین اسلام کے دائرے میں رکھا ہے، دوسرا پاؤں ابھی باہر ہے. جب حقوق العباد بھی ہوں گے تو پھر آپ اس دین کے دائرے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کا حق اللہ کو دینا ہے، رسول کا حق رسول کو دینا ہے، مسلمانوں کا حق مسلمانوں کو دینا ہے، اللہ کی کتاب کا حق اللہ کی کتاب کو دینا ہے. جس کا جو حق بنتا ہے جب اس کو حق دو گے، حقدار حق لے لے گا تو سمجھ لیے کہ آپ کے اوپر سے بوجھ اتر گیا. لیکن اگر جس کا حق دینا ہے اس کا حق اس کو دیا نہیں تو آپ کیسے بری الذمہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کا خاتمہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس کے لیے ہم اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. ایک مسلمان کا اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنی ہے کہ میں جو بھی دین کی بات سنوں گا، سمجھوں گا یا پڑھوں گا، میں اس کو مانوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میرا نقصان ہی کیوں نہ ہو. اور یہ بات یاد رکھیے، اگر دنیا کا نقصان ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں پورا ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آج ہم سفر کرتے ہیں، کہیں موبائل چھن جاتا، کبھی پیسے چھن جاتے ہیں، کبھی گاڑی چھن جاتی ہے، لیکن ایمان تو محفوظ ہوتا ہے نا. اصل چیز تو ہمارے پاس ایمان ہے جو محفوظ ہے. اگر ایمان موجود ہے تو اس ایمانداری کے ساتھ آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ دعائیں کریں، اللہ یہ ساری چیزیں آپ کو واپس بھی دے دے گا. لیکن آپ کے پاس سب کچھ ہے، اگر ایمان کی دولت سلامت نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آپ کی خدمتیں اقدس کے اندر عظیم صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے. ہجرت کر کے آئے تھے، بڑا لمبا سفر کیا، تھکے ہوئے تھے، حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا لمبا طویل سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ خیریت سے پہنچ گئے؟ کہا نہیں، سب کچھ لٹ گیا. بیوی تھی، بچے، سواری، مال، سب نے سب کچھ لے لیا، مجھے اکیلے کو آنے دیا، بس یہی جو کپڑے پہنے میں اسی حالت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ایمان تو بچا کے آئے ہو نا؟ کہا جی ہاں ایمان بچا کے آیا ہوں. ایمان کا سودا نہیں کیا. فرمایا ایمان بچا کے آئے ہو، اللہ کی جنت پا کے آ گئے ہو. یہ مال دولت یہ سب کچھ یہ مل جائے گا، اس کے لیے پریشان نہ ہو. اصل چیز تمہارے پاس ایمان ہے، تو ہمارے پاس بھی اصل چیز ایمان ہے، لیکن ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے. اس کتاب پر ایمان ہے تو اس کتاب میں جو کچھ بیان ہوا اس پر ایمان جب ہوگا جب اس کو مانیں گے. جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا اس سے رکیں گے تو یہ ہے ایمان.
جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ مانیں گے، وہ کریں گے، تو یہ ہے ایمان۔ اپنی مرضی کا دین مان کر اگر خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے، پھر یہ منافقت ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا، اس لیے کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تو ہمارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ بھلا کیا کسی کا دشمن ہوتا ہے؟ وہ بھی کبھی کسی کے ساتھ خیر خائی کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ دشمن ہمارا بھی ہے، ہمارے ایمان کا بھی ہے، ہماری اولادوں کا بھی ہے، ہر چیز کا دشمن ہے۔ اس کو دشمن جان کر ہم نے اپنی خیر منانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔